السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ اپنا تعارف کروائیں۔ السلام علیکم، میرا نام سمرین سعود ہے۔ میں بس کہہ سکتے ہیں رائٹر ہوں، لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور 4 کتابیں ابھی منظر عام پر آئی ہیں میری۔ چوتھی کتاب دیل ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں، لائبریری سائنس کا کورس کیا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں ایک ڈگری کالج میں لائبریرین تھی۔ میرا بڑا پسندیدہ کام ہے کتابوں میں رہنا، کتابیں پڑھنا، کتابوں کو دیکھنا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ہوتے ہوتے پھر جاب چھوڑ دی، گھر، فیملی، ظاہر ہے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھنے کی طرف جب پیپر جوائن کیا میں نے، جب اس کے بعد میرا لکھنے کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی بہت شاعری بھی کر لیتی ہوں، نثری نظمیں وغیرہ لکھ لیتی ہوں۔ تو پہلی بار میری نظم جو ہے وہ نازیہ کامران کاشف کے ناول عشق زاد میں انہوں نے منتخب کیا اور بالکل شروع کے صفحات میں اس کو شائع کیا۔ تو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ اچھا میں ایسا لکھ رہی ہوں کہ کوئی رائٹر اپنی کتاب میں میری نظم شامل کر رہا ہے۔ مجھے بہت موٹیویشن ملی، بہت مجھے حوصلہ ملا، اور پھر میں نے اپنا ناولز وغیرہ لکھنے شروع کیے۔ پہلے میں ناولز لکھتی تھی، تو میں نے 4 ناولز کا مجموعہ، میری پہلی کتاب میں میرے 4 ناولز ہیں جو 2023 میں آئی تھی، ساجدہ کرا کا پوشی۔ اور اس کے بعد میری دوسری کتاب تھی دامان دریدہ، جو میں نے تھر پارکر کے موضوع پہ لکھی ہے۔ وہ بھی ایک بہت حساس موضوع ہے، اس میں ہم گداگری کو بھی میں نے تھوڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کتاب شمارہ ہے، جو ایک فارم ہاؤس کی اسٹوری، جو ہارر ہے، جو ایکسپیرینس تھا فارم ہاؤس میں گئے، وہاں کیا فیل ہوا، کیا چیز تھی، تو اس سے وہ ایک کہانی بنتی چلی گئی۔ وہ بہت ہارر ہے، پسند آئی لوگوں کو۔ اور اب پچھلے دنوں چوتھی کتاب دیل آئی ہے، یہ عطاباد جھیل کے موضوع پہ ہے۔ اس میں بھی تھوڑا سا جادو، تھوڑا سا کہتے ہیں مت جو ہے وہ شامل ہے گلگت کا۔ بس لکھ رہی ہوں، لکھتے رہنا چاہتی ہوں۔ رسالوں وغیرہ میں بھی میری کافی کہانیاں، افسانے وغیرہ شائع ہو چکے ہیں، آنچل میں، حجاب میں، سرگزش میں، لا افق میں۔ تھوڑا سا ہارر اور تھرل وغیرہ لکھنے کی طرف بھی رجحان ہے۔ تو رسالوں میں بھی اللہ کا شکر ہے موقع مل جاتا ہے لکھنے۔ باقی بس وہی روٹین کی لائف ہے۔ انویجیلیٹر ہوں میں ایک قریبی کالج میں، تو ایگزامس وغیرہ جب ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ شیڈیول ہو جاتا ہے، انویجیلیشن شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی امتحانات ہی چل رہے ہیں کالجز میں۔ بس باقی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، کتابیں، اور مستنصر صاحب کی بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان کو پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ بطور ایک لکھاری اور ایک خاتون ہونے کے آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ ریوارڈنگ پارٹ کون سا ہے جو آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں، عورت خود ایک ریوارڈ ہوتی ہے، عورت خود، عورت ہونا ایک جو ہے وہ میں کہتی ہوں ایک اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے ہمارے لیے۔ اور یہ کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی لائف آپ کے اچھا پرسنل لائف بہت زیادہ بزی ہوتی ہے گھر بچوں میں، تو آپ کو کچھ موقع نہیں ملتا۔ میں نے بھی شروع شادی کے کچھ سال کافی دن کچھ نہیں کیا، لیکن اب جب سے لکھنا شروع کیا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں مطلب ایک لکھاری کی حیثیت سے بھی پہچانی جاؤں۔ میری خواہش ہے کہ میں اسی کہنا چاہیے اسی کام کو لے کے آگے بڑھوں اور اسی میں کچھ نام بناؤں۔ یہ چیز ہے بس، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، دونوں چیزیں ہی اچھی لگتی ہیں، دونوں چیزیں ہی آؤں۔ گھر کی لائف اپنی ایک الگ ہے، پھر ایک ہماری اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے جو ہم اپنے لیے جیتے ہیں۔ اپنے لیے اگر آپ کہیں گے ریوارڈنگ پارٹ، تو میرا ایک لکھاری ہونا ہے کہ وہ میں اپنے لیے کرتی ہوں، وہ میرے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے جو مجھے سکون دیتی ہے، مجھے خوشی دیتی ہے۔ ایک لڑکی جو لکھاری ہے اسے لوگ زیادہ سنجیدہ لیتے ہیں یا جو لڑکی 9 to 5 جاب کرتی ہے اسے سنجیدہ لیتے ہیں؟ کیونکہ لکھاریوں کو تو اکثر یہی سننا پڑتا ہے کہ لکھائی سے ان کا گھر نہیں چل سکتا۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ بات تو حقیقت ہے کہ لکھائی سے گھر نہیں چل سکتا، بالکل صحیح بات ہے کہ لکھنا جو ہے وہ ایک شوق ہے، وہ ہمارا پروفیشن نہیں بن سکتا۔ اور عورت
گھر چلاتی نہیں ہے، مرد چلاتے ہیں، لیکن اب تو خیر بہت زمانہ بدل گیا ہے، لڑکیاں جاب بھی کر رہی ہیں اور گھر چلانے کے لیے جاب ضروری ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ لکھائی سے آپ کا گھر نہیں چلتا، تو میرا خیال ہے کہ جاب کرنے والی لڑکی کو زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں فائنینشلی، لکھاری کو نہیں ہوتے ہیں، تو فرق ہے، کافی فرق ہے دونوں چیزوں۔ ایک ایسی لڑکی جو لکھنا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر والے اسے کہتے ہیں کہ تم جاب کرو گے، تو آپ اس لڑکی کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کون سی فیلڈ چوز کرے؟ دیکھیں لکھنا ایک ایسا کام ہے کہ وہ آپ کی فل ٹائم جاب نہیں ہے، لکھنا جو ہے وہ آپ کی لائف کا ایک پارٹ ہے۔ آپ کچھ بھی اگر لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو مستقل نہیں رکھ، مطلب آپ روز اپنی کوئی چیز نہیں چھپوا سکتے، ہر مہینے نہیں چھپوا سکتے، اور نہ وہ اتنی اس کی انکم ہوگی۔ رائٹنگ آپ کے لیے ایک سائڈ میں ہو سکتا ہے کہ آپ جب فری ہوں چھٹی کے دنوں میں آپ تھوڑا تھوڑا کچھ لکھیں۔ رائٹنگ آپ کی فل ٹائم جاب نہیں ہو سکتی، گھر والے کہہ رہے ہیں جاب کرو، یا اگر وہ خود کسی پروفیشنل فیلڈ میں ہے اور اس نے ایسی ایجوکیشن اس کی ہے کہ وہ جاب کرے تو اچھی بات ہے، جاب کرنی چاہیے۔ ہاں لیکن اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے اور آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہیں تو آپ ضرور اپنے فری ٹائم کو اس طرح یوٹیلائز کریں، آپ کبھی ویکینڈ پہ چھٹی والے دن کسی وقت آپ تھوڑا تھوڑا لکھتی رہیں، کیونکہ بہرحال لکھنا جو ہے وہ فل ٹائم جاب نہیں ہے، اور نہ وہ آپ کو فل ٹائم مطلب منتھلی یا کوئی ایسی انکم دے سکتا ہے۔ تو جاب اگر کرنا چاہیں ضرور کریں، لیکن یہ بات ہے کہ اگر آپ کے اندر لکھنے کا ہنر موجود ہے تو اس کو بالکل چھوڑیں نہ، اس کے لیے آپ اپنا پارٹ ٹائم ایک روٹین سیٹ کریں کہ ہاں جی مجھے سیٹرڈے کو 2 گھنٹے لکھنا ہے، یا روزانہ رات کو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کچھ لکھنا ہے۔ تو یہ بہت ہوتا ہے، اس سے آپ کا ذہن بھی فریش ہو جاتا ہے، آپ کی جو اندر لکھاری ہونے کی ایک کہنا چاہیے کریونگ ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمیں ہر جگہ سوشل میڈیا پہ یا ہر لیول پہ سوسائٹی لیول پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ ہر لحاظ سے خود مختار ہو جائیں۔ تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں، یا کیا آج کل جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں اس میں لڑکیوں کو خود مختار بننا چاہیے؟ دیکھیں میں عورت کی آزادی کی بس ایک حد تک قائل ہوں، ایک حدود ہیں جو ہمارے دین میں بھی ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ ہونی بھی چاہیے، اور خاص کر آج کل عورت کی آزادی ایک حد تک ٹھیک ہے، ہاں وہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس نے اچھا پڑھا لکھا ہو، جاب کر رہی مناسب سے جاب کرے، گھر والے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ضرور کرے، یا ہسبینڈ کا ضرور، لیکن اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی آپ گھر سے ہی نکل جاؤ، اکیلے رہ رہے ہو۔ اور اچھا خیر سب کے اپنے اپنے حالات بھی ہوتے ہیں، کچھ فیملیز ہوتی ہیں باہر سیٹل ہیں چلو باہر کر لیا، لیکن پھر بھی جو حدود ہمارے دین نے عورت کے لیے رکھی ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ بظاہر قرآن میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کیسا دور آنے والا ہے، کیسے لوگ ہیں، اور کس طرح آج کل ہو رہا ہے، کس طرح کے حالات ہیں کہ لڑکیاں کیا لڑکے بھی محفوظ ہیں۔ ہر ایک کو اپنے جو ہے وہ فیملی سے جوڑ کے رہنا چاہیے، فیملی کے ساتھ رہنے میں آپ کی سیکیورٹی یا تحفظ آپ کا فیملی کے ساتھ رہے، مکمل آزادی کی تو میں بالکل قائل ہوں۔ ایک حد تک آپ کام کرو، پڑھائی کرو، تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم حاصل کرو، اگر ضرورت ہے یا خدا نخواستہ کسی طرح کے حالات ہیں جاب کر رہی ہے تو جاب بھی کریں، بالکل کریں، اب صحیح دیکھ بھال کی کہ ہاں بھائی کیسی جگہ ہے کس طرح ہے۔ آزادی ایک حد تک ہوتی ہے، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز وہ نقصان دہ، تو بہتر ہے کہ ہم اپنی دین کی رہنمائی دی ہوئی رہنمائی اور اس پہ چلتے رہیں تاکہ ہم نقصان سے بچے رہیں۔ لکھنے کے دوران ہمیں کون سی ایک ایسی حد یا باؤنڈری ہے جو گھر میں سیٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں روٹین پہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب کام کر رہے ہوں تو اب اگر کوئی لڑکی ان میرڈ ہے وہ لکھ رہی ہے تو وہ اپنا روٹین شاید تھوڑا ایزیلی سیٹ کر سکتی ہے، یا میرڈ وومن کے لیے مسئلہ ہوتا ہے اگر شوہر ہیں بچے ہیں تو ہم اپنے روٹین کے حساب سے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ جیسے مجھے صبح کا وقت ذرا فرصت ہوتی ہے، صبح مجھے سکون بھی ہوتا ہے، اور وہ 2-3 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ مجھے وہاں وہ مل جاتے ہیں لکھنے کے لیے، میں آرام سے بیٹھ کے کچھ کام کر لیتی ہوں، کچھ لکھ لیتی ہوں، یا دوپہر میں لکھ لیتی ہوں۔ تو
ہم نہیں کہہ سکتے، اگر ہم ایز اے ہاؤس وائف میں نہیں کہہ سکتی کسی کو مجھے ڈسٹرب نہ کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن ہو جاتے ہیں موقع نہیں ملتا لکھنے کا، تو یہ اپنے روٹین کے حساب سے آپ کو خود مینج کرنا چاہیے سمجھداری سے. اس میں کسی سے کوئی مطلب آپ نے چڑچڑاپن نہیں دکھانا کہ نہیں مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا یا میرے اوپر اتنے کام ہیں. اس چیز کو کبھی بھی اپنے اوپر اس برڈن کی طرح نہیں لینا چاہیے. ریلیکس رہیں، اپنا روٹین سیٹ کریں کہ آپ اس وقت خود کو پتا ہوگا کہ ہاں جی اس وقت میں تھوڑا فری ہوتی ہوں، 2 گھنٹے ہیں 3 گھنٹے ہیں، تو اس وقت مجھے یہ کام کرنے چاہیے. کام ختم ہو گئے گھر کے، آپ نے جو بھی آپ کے کام کاج سے کر لی، تو پھر آپ اپنا لکھنے بیٹھ جائیں. تو یہ ہوگا کہ ذہن بھی ریلیکس ہوگا اور جو بھی ذہن میں چل رہا ہے وہ آپ خود آرام سے لکھ بھی لیں گی. آپ کو کبھی اپنی فیملی اور رائٹنگ میں سے کسی ایک چیز کو پریفر کرنا پڑا یا دونوں میں سے کوئی ایک چننے پڑے تو آپ کون سی چیز چنیں گی؟ ظاہر ہے میں فیملی ہی چنوں گی. میں فیملی کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، اور میں تو کیونکہ ظاہر ہے کہ اب میری جو ایج ہے، جو جس اسٹیج میں تو میں میرے بچے، بیٹا میرا جوان ہے ماشاء اللہ، اور رائٹنگ میرا شوق ہے، رائٹنگ میری لائف، رائٹنگ میرے لائف کا پارٹ ہے، میرا شوق ہے. وہ شوق کے لیے ہم کسی بھی طرح ٹائم مینج کر لیتے ہیں، لیکن فیملی کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، بالکل نہیں رہ سکتے. تو ہاں تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہو کسی کے بھی ساتھ ہو اور رائٹنگ کوئی ایسی چیز نہیں کسی ایک کو چننا پڑے. لیکن پھر بھی اگر آپ سوال کا جواب مانگیں تو میں ظاہر ہے یہی کہوں، فیملی کو بھی چوز کروں. تو آپ کے کردار آپ کو تنگ نہیں کرتے اگر آپ انہیں نہ لکھیں؟ کردار تنگ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں. اور میں نے بتایا نا کہ پھر میں اپنا روٹین اس طرح لے کے چلتی ہوں کہ مجھے جو کرنا ہوتا ہے نا، جو میں نے ٹارگٹ بنا لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اب میں اس کے لیے چاہے رات کو جاگوں، میں صبح جلدی اٹھوں، میں اپنے کام ختم کر کے میں کچھ اور بھی وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے کچھ بھی کر کے مجھے اگر ایک ناول کمپلیٹ کرنا ہے، جیسے ابھی میں نے ایک ناول اپنا کمپلیٹ کیا رمضان میں، تو بس میں اپنے کام ختم کر کے 11-12 بجے بیٹھتی تھی، تو سحری کے وقت تک بیٹھی رہتی تھی. حالانکہ عام روٹین میں تھوڑا سا سو جاتی، لیکن مجھے لکھنا تھا اور مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی کہ مجھے اس کا اینڈ لکھ لینا ہے کسی طرح. تو میں نے اپنی نیند کی بھی قربانی دی، تھوڑا سا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا اور اس کو کمپلیٹ کر لیا. کردار تو تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ کو خود اپنی ذات کو پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کس میں کمفرٹیبل، کیونکہ رائٹنگ جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب تک کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، ریلیکس نہیں ہوں گے، آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. اگر آپ کے ذہن پہ بوجھ ہے کہ ارے مجھے تو ابھی کھانا بنانا ہے، ارے میرا تو یہ کام رہ گیا، تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے روٹین کو سیٹ کریں، اپنے مائنڈ کو سیٹ کریں، تاکہ آپ سکون سے ریلیکس ہو کے پھر اطمینان سے لکھیں. پھر کام بھی جلدی ختم ہو جاتا، آپ کی رائٹنگ بھی جلدی ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی رائٹرز بلاک کا سامنا کیا ہے اور آپ نے اسے ڈیل کیسے کیا ہے؟ ہاں بالکل کیا ہے، میں نے رائٹر بلاک کا سامنا کیا ہے، اور یہ شروع میں ہوتا تھا، بلکہ سمجھے اس وقت بھی یہی فیس چل رہا ہے، کیونکہ ابھی آگے پیچھے 2-3 ناول کمپلیٹ ہو گئے میرے، تو میں تھوڑا سا تھک گئی، تو میں نے خود کو چھوڑ دیا، مجھے نہیں لکھنا، مجھے پڑھنا ہے. میں نے اپنے لیے کچھ بکس منگائی ہیں، میں موویز دیکھنا مجھے پسند ہے، تو میں موویز دیکھ لیتی ہوں، میں بکس پڑھ لیتی ہوں. آپ نے اگر کوئی نیا ناول اسٹارٹ کرنا ہو تو آپ اس کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں؟ آئیڈیا کا جو مین ہے نا، جو سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے ناول کا، تو وہ تو خود بخود ذہن میں آتا ہے، کسی بھی چیز سے کلک ہو جاتا ہے. کوئی بھی واقعہ دیکھ لیا، کوئی بھی سن لیا آپ نے، وہ خود بخود آ جاتا. جیسے کہ پہلا ناول تھا میرا ساجدہ کا راکھو، تو ساجدہ میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، میرے کالج میں ہوتی تھی وہ، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ پورٹر کی بیٹی ہے، اور تھوڑی بہت باتیں اس سے ہوئی تھی، کس طرح کے مسائل تھے، پھر انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا. تو بس وہ چیز میرے ذہن میں تھی، ایک سینٹرل آئیڈیا بن گیا کہ یار مجھے اس پہ کچھ لکھنا ہے، کہ پورٹرز جو ہوتے ہیں، پورٹر کی بیٹی ہے وہ، کتنی بار بیس کیمپ گئی ہے، کتنی بار پہاڑ پہ چڑھی ہے. تو یہ صرف ایک سینٹرل آئیڈیا میرے ذہن میں تھا. اس کے بعد جو کچھ مجھے کرنا تھا وہ مجھے گوگل سے، مطلب میں نے ریسرچ کی، گوگل سے کتابیں پڑھی. مجھے اگر اس وقت میں گلگت گئی بھی نہیں تھی، اور ظاہر ہے اتنا ڈیپلی کوئی گھومتا بھی نہیں ہے، تو میں نے پھر وہ بکس پڑھی، خاص کر تارڑ صاحب کی جو بکس ہوتی ہیں، بکس تھیں،
गिलगित से और राका पोशी से जिनका सफर नामा है। इसके अलावा अब तो गूगल पे वीडियोस भी मिल जाती हैं। फिर वहाँ के लोगों से भी हम जिस ग्रुप में मैं हूँ, मैंने बताया पेपर में, तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर खत्ते से हैं, पाकिस्तान के, दुनिया के। तो मैंने वहाँ के रहने वालों से भी राब्ता किया कि मुझे कुछ इस जगह के बारे में बताएं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें किताबों में भी नहीं मिलती, कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें गूगल पे भी नहीं मिलती। अगर मुझे वहाँ के लोगों से भी राब्ता करना पड़ता है अपनी रिसर्च के लिए, तो मैं वो भी करती हूँ। अभी दय्यल के लिए भी मैंने जो रिसर्च की, तो मैंने बज़ाते खुद कुछ लोगों को अप्रोच किया जो वहाँ रहते हैं, उनसे उन जगहों के बारे में पूछा जो मुझे लिखनी थी। वीडियोज़ भी देखती हूँ, गूगल पे भी रिसर्च करती हूँ। मतलब जो भी ज़राए हम ईज़िली हमें मिल जाते हैं। ईज़िली नहीं, मुश्किल से भी मिलते हैं। कुछ किताबें ऐसी थी जो मुश्किल से मिली, किताब पढ़नी पड़ती है, तो मैं वो भी करती हूँ। मतलब मैं हर ज़रिया इस्तेमाल करती हूँ रिसर्च के लिए। आपको लिखने में कौन सा जानरा सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा इत्तेफ़ाक ये है कि अभी तक मैंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, सब अलग-अलग हैं, सिर्फ़ 2 ऐसी हैं, साजदा का राकापोशी और दय्यल, जो सफ़रनामे टाइप है, कि उसमें कहानी भी है और सफ़रनामा भी है। गिलगित मेरा बहुत पसंदीदा खित्ता है और मेरा मतलब चाहता है कि बार-बार वहाँ जाऊँ। तो उन दोनों कहानियों में वो खित्ता बहुत नुमायाँ है। तो इसके अलावा मैं हर बार एक अलग ही चीज़ लिखना चाहती हूँ कि मैंने हॉरर भी लिखा है, मैंने एक सोशल इश्यू पे दामाने दरिदा भी लिखा है, और अभी अगला जो मेरा आएगा प्रोजेक्ट, वो भी एक सोशल इश्यू पर ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं हर बार कोई अलग चीज़ अलग करने की कोशिश करूँ। एक ही टॉपिक को या एक ही जैसे जॉनरा को रिपीट ना करूँ। आपके असाइनमेंट डाइजेस्ट में भी पब्लिश हो चुके हैं, तो आपने से किसी लिखारी को बताना हो या गाइड करना हो तो वो डाइजेस्ट में कैसे अपना काम जमा करवाएं, तो आप कौन से स्टेप्स हैं जो उन्हें बताएंगे? अच्छा, डाइजेस्ट के लिए होता है कि उसमें कोई चीज़ नहीं चलती। उसमें डाइजेस्ट जब आप लेते हैं ना, कोई डाइजेस्ट खरीद लें, तो शुरू के सफ़ात में ही उनका ईमेल एड्रेस होता है। आप ईमेल पे उनको अपनी कहानी भेज दें। कुछ डाइजेस्ट वाले तो जवाब दे देते हैं, कुछ जवाब भी नहीं देते हैं। वो जब बारी आती है, कहानी छप जाती है, और लाज़मी कहानी के नीचे अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आपकी कहानी छपेगी तो वो आपको एज़ाज़ी कॉपी भेजेंगे। तो उसमें सिर्फ यही तरीका है डाइजेस्ट में कहानी भेजने का, कि आप उन्हें ईमेल करते हैं। अगर कोई ऐसा जिसके पर्सनल कोई जानने वाले हैं डाइजेस्ट में है, तो वो और बात है, लेकिन मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैं बस डायरेक्ट ईमेल करती थी उनको कहानी। और आंचल वगैरह में ये होता है कि उनका जो हर महीने एक सेगमेंट है, जवाब दराम में, वो बता देते हैं कौन सी कहानी मुंतखब हुई है, कौन सी नहीं हुई है। तो मैं उसमें देख लेती थी नाम कि मेरी कहानी मुंतखब हो गई है, नहीं हुई है। इसके अलावा और कोई मैंने कोई भी रास्ता नहीं इख्तियार किया। मैं सिर्फ ईमेल करती हूँ अपनी कहानी और बैठ जाती हूँ, इंतज़ार करती हूँ बस। जो खवातीन डाइजेस्ट और स्वाद डाइजेस्ट हैं, उनमें आपने ट्राई किया था अपना काम वहाँ पे सबमिट हुआ है आपका? ख़वातीन में भी भेजा था और शुआ में भी भेजा था, एक ही ग्रुप है वो। मगर एक तो ये कि उनके यहाँ कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं आता कि सिलेक्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, क्या हुआ। और वहाँ मतलब बारी भी सुना है बहुत देर में आती है, 2-2 ढाई-ढाई साल बाद आती है। तो वहाँ अभी तक मेरी कोई कहानी ख़वातीन में, शुआ में नहीं छपी। हाँ, दोशीज़ा में, दोशीज़ा की जो थी एडिटर, उन्होंने इंटरव्यू किया था मेरा, वो दोशीज़ा में शाये हुआ है। तो इसके अलावा बाकी आंचल में, हिजाब में, सरगुज़श्त, नाइफ़क़, सच्ची कहानियाँ टाइप में मेरे कहानियाँ जा चुकी। लिखने के दौरान आपकी शख्सियत किस तरह चेंज हुई है? राइटिंग करने के बाद मुझे लगता है तन्हाई पसंद हो गई। मुझे लगता है कि बस मैं लोगों से घबराने लगी हूँ, मिल जाता है कि मैं सोचती रहूँ अकेली बैठी हूँ। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन मेरी शख्सियत में अगर कोई तब्दीली आई है तो ये दूसरे लोग ज़्यादा बता सकते हैं। जैसे एतमाद आपका थोड़ा बढ़ जाता है, आप थोड़े से सोशल हो जाते हैं लोगों से, ज़ाहिर है मैसेजेस आते हैं, लोग बुक्स लेते हैं, फीडबैक आता है, खुशी होती है। तो कह सकते हैं कि आपकी शख्सियत में एतमाद थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन आप ये है कि राइटर बन के आप तन्हाई पसंद भी हो जाते हैं, वो मैं पहले भी थी, शायद मैं और ज़्यादा हो गई हूँ। लेकिन फिर भी जो ज़्यादा कोई मेन चीज़ है, वो दूसरे लोग आस-पास वाले ही बता सकते हैं कि हाँ जी, ये इसकी शख्सियत में ये चेंज आया है। मुझे तो ऐसा कोई ख़ास नहीं लगता चेंज।
बहादुर मैं पहले भी नहीं थी और अभी भी नहीं हूँ. आपका एक्सपीरियंस कैसा सोशल मीडिया? मेरा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोग हमेशा जो है वो अच्छा रिस्पांस देते हैं, पसंद करते हैं, तनकीद भी करते हैं. कुछ ऐसा है कि लोगों को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो कहते हैं कि हाँ ये सही नहीं था. लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने देखा है कि लोग बहुत मतलब जो जिस अब तक जो बुक लवर्स होते हैं ना, जो किताबें पढ़ते हैं, वो तनकीद भी अगर करते हैं तो बहुत मस्बित पैराए में करते हैं कि वो किसी को हर्ट नहीं करते. किसी से मतलब अगर कुछ उन्हें नापसंद भी आया है तो वो मुंह पे बोल दें, ऐसा नहीं होता. तो लोगों का अच्छा रिस्पांस आता है, पसंद करते हैं जब ये किताब लेते हैं. बहुत ज्यादा नहीं है. हाँ, मैं ये नहीं करी कि मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं या हजारों हैं, जो भी हैं कम है ज्यादा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छे रीडर्स पसंद करते हैं और अच्छे अल्फाज में ही हमेशा उन्होंने फीडबैक दिया. मुझे कभी किसी मतलब ऐसा अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि कोई मुझे बुराई करे या कोई मुझसे बहुत तनकीद करे, डिसहार्ट करे, ऐसा मेरे साथ नहीं. आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है ना, राइटर्स को हार्ड फॉर्म में पब्लिश कराना ज़्यादा फायदेमंद है या सॉफ्ट फॉर्म में करवाना ज़्यादा फायदेमंद? मैंने देखा है कि हार्ड कॉपी ज्यादा पढ़ते हैं लोग, बुक्स ही खरीदते हैं. बहुत कम है जो पीडीएफ वगैरह में करते हैं. फिर उसमें पीडीएफ आपका एक बार निकल गया तो वो कहीं भी पहुंच जाएगा, फिर बुक कोई नहीं खरीदता. फिर आप अगर आप ऐसे ही पीडीएफ किसी को दे रहे हैं, किसी को आप सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, मैंने उसको इतना फेमस नहीं देखा. हो सकता है किसी किसी प्लेटफॉर्म पे सॉफ्ट कॉपीज लोग पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं, बच्चे आजकल के पढ़ लेते हैं सॉफ्ट कॉपीज, लोग पीडीएफ मांगते हैं. लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेजोरिटी जो है वो हार्ड कॉपी को ही प्रेफर. राइटिंग एडवाइस है जो आपको मिली और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही? राइटिंग एडवाइस की बात ये तो मैं बताऊंगी कि शुरू में जो मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत तवील नॉवल नहीं लिखे जाते थे. फिर हमारी जो राइटर है नाजिया कामरान काशिफ ने राइटिंग कोर्स स्टार्ट किया था अपने ग्रुप पे. तो उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी. उसमें मुझे ये पता चला कि जैसे कहानी को अगर हमें तवील करना है तो किस तरह करना है, राइटर ब्लॉक से निकलना है तो किस तरह निकलना है, इसके अलावा कहानी की बुनत कैसी होती है, ग्राफ. पहले तो ये होता था कि मैं बस लिखना शुरू कर दिया, जो समझ में आया लिख दिया. लेकिन बाकायदा ग्राफ बना के लिखना और किरदार साजी, मंजर निगारी, ये सब चीजें एक तरतीब में आके एक काम जो आपको आता है उसको और पॉलिश कैसे किया जाता है, तो ये मैंने उनसे सीखा नाजिया से. पब्लिकेशन के लिहाज से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पब्लिकेशन के लिहाज से चारों बुक्स का अलग अलग एक्सपीरियंस था मेरा. पहली बुक डिजिटल कॉपी में आई थी, उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि डिजिटल कॉपी या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग उसमें क्या फ़र्क होता है, इस तरह करते हैं. तो पहला तो तजुर्बा जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बहुत अच्छी किताब नहीं छापी उन्होंने, मुझे भी नहीं मालूमात थी, इसलिए मेरा भी थोड़ा सा अ, नुकसान हुआ. लेकिन वक्त गुजरने दूसरी किताब तीसरी किताब में आके आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अब अंदाजा हो गया है कि हाँ जी किस तरह की किताब होनी चाहिए, अब कितने पेजेस की है तो उस पर क्या लागत आती है, पब्लिशर से किस तरह के पब्लिशर से हमें काम करना चाहिए. तो ये चीज तजुर्बे से ही आती है, आपको पहली बार में आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते. इस चीज का आपको जो है ना वक्त ही सही बताता है. तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन खैर कोई बहुत बुरा तजुर्बा नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ. लेकिन मैं यही कहूंगी कि डिजिटल कॉपी छपवाना थोड़ा सा, उसमें ये होता है कि बस आपको अपनी मर्जी की 100-50 जो भी आपको छापनी है वो मिल जाती. लेकिन ट्रेडिशनल प्रिंटिंग ज़्यादा अच्छी पायदार होती है, फिर पब्लिशर का कॉपरेट भी होता है उसमें, फिर वो हर प्लेटफॉर्म पे आपकी दूसरों की वेबसाइट्स पे भी चली जाती है, अच्छी प्रमोशन मिल जाती है उसको. तो ट्रेडिशनल पब्लिशिंग की तरफ ही जाना चाहिए इंसान को. पब्लिशिंग के हवाले से अगर आप उन्हें एडवाइस देना चाहें कि पहले मार्केटिंग के लिए तो आजकल हर चीज़ जो है ज़रूरी है. आप खासकर सोशल मीडिया पे प्रमोशन करें, बुक कवर भी अच्छा होना चाहिए, पब्लिशर भी अच्छा होना चाहिए, बुक की क्वालिटी अच्छी हो, प्लस ये कि आप उसके लिए अच्छी तरह जो आप
خاص خاص لائنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور سوشل میڈیا پہ لگائیں. مارکیٹنگ کے لیے ہر چیز ضروری ہے آج کل. بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ بکس آ رہی ہیں، بہت زیادہ لوگ لکھ رہے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، تو اس میں اپنی جگہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مارکیٹنگ بہت زیادہ کرنی چاہیے. ٹاپک اچھا ہو آپ کا، اگر آپ کی کتاب اچھا لکھا ہوا ہے، پھر لوگوں کے ریویوز آتے ہیں تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر اچھا رسپانس آنے لگتا ہے. اچھے ریڈرز ہیں جو کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس ہمیں یہ ہے کہ اپنا کام ان تک پہنچانا ہے کسی طرح. مارکیٹنگ تو ہر طریقے سے کرنی چاہیے. وہ کور بھی امپورٹنٹ ہے، کوالٹی بھی امپورٹنٹ ہے، آپ کا پھر جو مٹیریل ہے جو لکھا ہے آپ نے وہ تو ہے ہی مین چیز، کہ وہ تو ہونا ہی چاہیے بہترین. کسی اچھے موضوع کا انتخاب کریں اور اس پر لکھیں. یہ نئے لکھاریوں کے لیے اتنا زیادہ کام نہیں کرے گا نا، لائک وہ تو ابھی نیا آیا مارکیٹ میں، تو انہیں کون ہی خریدے گا اگر وہ ہارڈ فارم میں دیں گے، تو ان کے لیے پھر صاف دینا زیادہ بیٹر نہیں ہے کہ ان کی ریڈرشپ بن سکے. ہاں پھر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تھوڑے تھوڑے پارٹس اپنی کہانی کے اپنے پیج پہ اپنے گروپس پہ لگاتے ہیں، کہ ہم اس کے ایڈٹس بناتے ہیں، اس کے لیے اچھا کور بنایا ہے، اس کے ایڈٹس پیراگراف اقتباسات لگاتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی ہے کس طرح کی. اس طرح بھی ریڈرشپ بن جاتی ہے. اور پھر میں یہ کہوں گی کہ اپنی مرضی ہے، اگر وہ سافٹ کاپی دینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا کچھ ریٹرن نہیں، پھر آپ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں. اس طرح اگر میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کسی کی یوٹیوب پہ کوئی بک ریڈ کی اور اس کی ریڈرشپ اس سے بنی ہو، مجھے ابھی تک ایسا کچھ نظر سے گزرا نہیں ہے، میرا خود بھی رجحان نہیں ہے. تو میں خود کیونکہ ہارڈ کاپی کو ہی زیادہ ترجیح دیتی ہوں. لیکن اگر نئے رائٹرز ایسا کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور تجربہ کرنا چاہیے. ہر چیز تجربے سے ہی آتی ہے. نئے لکھاریوں سے اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ نئے لکھاریوں سے میں تو خود نہیں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو. نئے لکھاریوں سے میں کیا بات کروں، میں یہی کہوں گی کہ اچھے موضوع کا انتخاب کریں. اور سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن کچھ ایسے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں لکھنے میں، تو اس کے میں سخت خلاف ہوں، کیونکہ وہ پکڑ میں آ جاتی ہے. جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے اے آئی سے لکھواتے ہیں وہ چیز پتہ چل جاتی ہے. تو خود لکھیں. پھر آپ اس کو اگر کاپی بھی کر رہے ہیں، پھر اس کو اتنا ایڈٹ بھی کر رہے ہیں اپنے مرضی کا، تو آپ کا اتنا ہی ٹائم لگ جائے. صرف کتاب کو موٹی کرنے کے لیے کہ ہاں بہت کتاب آ رہی ہے آپ کے دو والیوم ایک کتاب کے، اس کے لیے آپ اس کو بہت زیادہ لمبا کھینچ رہے ہیں، بہت زیادہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک بات کو بار بار کر رہے ہیں، سینز ریپیٹ کر رہے ہیں. کتاب ضروری نہیں کہ کتاب موٹی ہو بہت زیادہ تو ہی پسند کی جائے گی. بہت ایسی کتابیں ہیں جو بہت زیادہ زیادہ صفحات کی نہیں ہیں پسند کی جاتی ہیں. خود سے لکھنا چاہیے اور اپنا جو مطالعہ ہے وہ وسیع کرنا چاہیے، کہ وہ پڑھتے بھی رہیں، ساتھ ساتھ ساری ریسرچ خود کریں. آپ ناول کے آغاز سے پہلے رائٹنگ کے حوالے سے ٹپس اور کورسز لینے چاہیے یا ایک ہی ٹائپ پر کام کرتے رہنا چاہیے؟ نہیں، ہر رائٹنگ کے حوالے سے نہیں لینے چاہیے. ایک بار میں نے تو ایک بار جیسے کیا تھا، تو ٹپس آپ کو پتہ ہوتی ہیں. ظاہر ہے اگر آپ نے ایک دو کتابیں لکھ لی ہیں تو آپ کو ٹپس بھی پتہ ہیں کہ آپ نے گراف بنانا ہے، اپنے سارے کردار لکھنے میں کریکٹر ٹری ہوتا ہے وہ بنا لیا آپ نے، سارے کردار لکھ لیے، مین چیزیں لکھنی کہ یہ ہے، اس طرح کر کے لکھنا ہے. تو ہر بار تو خیر ضروری نہیں ہے، لیکن جو ٹپس آپ کے پاس ہیں، آپ نے اگر سیکھی ہیں یا آپ نے خود سے لکھا ہے، خود سے کیا ہے آپ، اور آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں تو صحیح ہے. لیکن ہاں ایک گراف بنا لینا ضروری ہوتا ہے، اس سے آپ کو خود بھی پتا رہتا ہے کہ کیا چیز آپ لکھ چکے ہیں اور کیا چیز آپ لکھیں گے. ریپیٹ نہیں ہوتا، کبھی انسان بھول جاتا ہے پھر وہ پورا ناول اپنا خود سے دوبارہ نہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پھر سے شروع سے پڑھیں اپنا لکھا ہوا، کہ میں نے یہ چیز لکھ دی تھی، یہ ایڈ کر دیا تھا، یہ سین ہو گیا تھا. تو اس لیے پہلے بہتر ہے کہ آپ گراف بنا لیں، سین یا جو بھی اسٹیپس ہیں ناول میں، کہ اب یہ ہوگا. سمجھے ایک حصہ ہے تو اس میں پہلے یہ چیزیں آ گئیں، دوسرے میں یہ چیزیں آ گئیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی اور آپ خود سے بھی لکھیں تو صحیح ہے. خواتین سے کوئی ایسی بات کریں جو آپ کرنا چاہتی ہیں.
خواتین کیا حضرات کیا، بس یہ ہے کہ انسان کو کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے کچھ کرنے کے لیے، عمر کسی بھی حصے میں ہم شروعات کر سکتے ہیں. میں نے بھی بہت دیر سے شروعات کی لکھنے کی، لیکن کچھ کرنا ضرور چاہیے، کوئی ایسا کام جو آپ صرف اپنے لیے کریں. دوسروں کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں ہر وقت، دن رات صبح شام. شادی ہوئی ہو، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، گھر میں ہو، لڑکے ہوں، بچے ہوں، لڑکیاں ہوں، تو کوئی نہ کوئی چیز اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ ایسی رکھیں کہ وہ آپ اپنے لیے کریں. اب چاہے وہ کوئی مطالعہ ہے، کچھ بھی لکھنا ہے، کسی کا کوئی بھی شوق ہے، کوئی بھی چیز ہے. اور بڑوں کی بات ضرور سننی چاہیے. آج کل کے دور میں یہ ہے کہ آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، سب آتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بڑوں کی بات، خود بھی اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو میں اپنے بڑوں کی بات سنوں گی، چاہے میں خود نانی دادی بن گئی، جو مجھے اویلیبل ہوں گے بڑے ان کی سنوں گی. تو بڑوں کی بات سننی چاہیے. اور خواتین کے لیے خاص بات یہ ہے کہ ہم اپنے لیے وقت ضرور نکالیں، کوئی نہ کوئی کام ایسا رکھیں دن کے کسی بھی ایک حصے میں. دن میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا، ہفتے میں ایک بار، ویکینڈ پہ کچھ جو بھی آپ کو شوق ہے، پڑھنے کا شوق ہے، لکھنے کا شوق ہے، کسی کو سلائی کڑھائی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کوکنگ کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کچھ بھی، جو بھی آپ کا شوق ہے اپنے لیے ضرور ٹائم نکالیں. اس سے یہ ہوگا کہ آج کل جو ڈپریشن اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس سے آپ بچی رہیں گی. تو میرے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ایک بہت اچھا ایسا اسٹیپ آپ نے لیا ہے کہ آپ نئے لوگوں کو اپروچ بھی خود ہی کرتی ہیں، اور یہ اتنی محنت آپ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز آپ نے شروع کی ہے. اللہ پاک اس میں آپ کو مزید کامیابیاں دے، آگے بڑھے. آپ کا کام ماشاء اللہ اس میں برکت ہو، ترقی ہو. بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے. تھینکس فار واچنگ دس پوڈ کاسٹ ٹل اینڈ. جانے سے پہلے آپ لوگوں نے آج اگر ایک چیز بھی سیکھی ہے تو اس پر عمل کریں. 1 پیج پلان لکھیں اور ہیلپ کے لیے ہمارے ای میل ایڈریس پر اپروچ کریں. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ your existence as a woman empowers you to reshape your destiny. Good luck.